بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم سورہ المطففین کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مطففین کا جو لفظ ہے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اصل میں لفظ مطففین استعمال کیا گیا ہے جو تطفیف سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں تفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، اور تطفیف کا لفظ اصطلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ کر یا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا ہے، اور خریدار بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ تاجر اسے کیا اور کتنا گھاٹا دے گیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت اور صحیح ناپنے اور تولنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ سورہ رحمان میں تاکید کی گئی کہ تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو۔ قوم شعیب پر جس جرم کی وجہ سے عذاب نازل ہوا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی پے در پے نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے باز نہ آتی تھی۔ اصل میں لفظ سجین استعمال ہوا ہے، جو سجن یعنی کہ جیل یا قید خانے سے ماخوذ ہے، اور آگے اس کی جو تشریح کی گئی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ رجسٹر ہے جس میں سزا کے مستحق لوگوں کے اعمال نامے درج کیے جا رہے ہیں۔ جن گناہوں کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کا زنگ ان کے دلوں پر پوری طرح چڑھ گیا ہے، اس لیے جو بات سراسر معقول ہے وہ ان کو افسانہ نظر آتی ہے۔ اس زنگ کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے۔ ختامہ مسک، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جن برتنوں میں وہ شراب رکھی ہوگی ان پر مٹی یا موم کی بجائے مشک کی مہر ہوگی۔ اس مفہوم کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ شراب کی ایک نفیس ترین قسم ہوگی جو نہروں میں بہنے والی شراب سے اشرف و اعلیٰ ہوگی، اور اسے جنت کے خدام مشک کی مہر لگے ہوئے برتنوں میں لا کر اہل جنت کو پلائیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شراب جب پینے والوں کے حلق سے اترے گی تو آخر میں ان کو مشک کی خوشبو محسوس ہوگی۔ یہ کیفیت دنیا کی شرابوں کے بالکل برعکس ہے، جن کی بوتل کھلتے ہی بو کا ایک بھپکا ناک میں آتا ہے، پیتے ہوئے بھی ان کی بدبو محسوس ہوتی ہے، اور حلق سے جب وہ اترتی ہے تو دماغ تک اس کی سرانٹ پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بدمزگی کے آثار ان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں، اور کسی چشمے کو تسنیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے آ رہا ہو۔ اب ہم اس کی تفسیر معارف القرآن میں دیکھتے ہیں۔ سورہ تطفیف یا سورہ المطففین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول پر مکی صورت ہے۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک مدنی صورت ہے، مگر اس کی صرف 8 آیتیں مکی ہیں۔ امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینے کے لوگ جن کے عام معاملات کیل یعنی ناپ کے ذریعے ہوتے تھے، وہ اس معاملے میں چوری کرنے اور کم ناپنے کے بہت عادی تھے۔ اس پر یہ صورت ویل للمطففین نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی نازل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج اس وقت عام تھا کہ جب خود کسی سے سودا لیتے تو ناپ تول پورا لیتے تھے، اور جب دوسروں کو بیچتے تو اس میں کمی اور چوری کیا کرتے تھے۔ اس صورت کے نازل ہونے پر یہ لوگ اس رسم بد سے باز آ گئے، اور ایسے باز ہے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول پورا کرنے میں معروف اور مشہور ہیں۔ قرآن و حدیث میں ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ عام طور سے معاملات کا لین دین انہی 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ انہی کے ذریعے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقدار کا حق ادا ہو گیا یا نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ مقصود اس سے ہر ایک حقدار کا حق پورا دینا ہے، اس میں کمی کرنا حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف ناپ تول کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس سے کسی کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا جانچا جاتا ہے اس کا یہی حکم ہے، خواہ ناپ تول سے ہو یا عددی و شماری سے یا کسی اور طریقے سے، ہر ایک میں حقدار کے حق سے کم دینا بحکم تطفیف حرام ہے۔
موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجدے وغیرہ پورے نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز ختم کر ڈالتا ہے، تو اس کو فرمایا لقد طففت، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا لکلی شیئین وفاء و تطفیف، یعنی کہ پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ نماز، وضو، طہارت میں بھی، اور اسی طرح دوسرے حقوق اللہ اور عبادات میں کمی کوتاہی کرنے والا تطفیف کرنے کا مجرم ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں جو شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے وہ بھی تطفیف کے حکم میں ہے۔ مزدور ملازم نے جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے اس میں سے وقت چرانا اور کم کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ وقت کے اندر جس طرح محنت سے کام کرنے کا عرف میں معمول ہے اس میں سستی کرنا بھی تطفیف ہے۔ اس میں عام لوگوں میں یہاں تک کہ اہل علم میں بھی غفلت پائی جاتی ہے، اپنی ملازمت کے فرائض میں کمی کرنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے۔ جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتی ہے ان میں فقر و احتیاج عام ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون مسلط کر دیتا ہے، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں مال غنیمت کی چوری رائج ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں، اور جس قوم میں ربا یعنی سود خوری کا رواج ہو جائے ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع کر دیتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں، اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان میں قتل و خون عام ہو جاتا ہے، اور جو لوگ معاہدوں میں غداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث میں جن لوگوں کا رزق قطع کر دینے کا اشارہ ہے اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو رزق سے بالکل محروم کر دیا جائے، اور یہ صورت بھی قطع رزق میں ہی داخل ہے کہ رزق موجود ہوتے ہوئے بھی اس کو کھا نہ سکے یا استعمال نہ کر سکے، جیسے بہت سی بیماریوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس زمانے میں بہت عام ہے۔ اسی طرح قحط کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اشیاء ضرورت مفقود ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موجود بلکہ کثیر ہونے کے باوجود ان کی گرانی اتنی بڑھ جائے کہ خریداری مشکل ہو جائے، جیسا کہ آج کل اس کا مشاہدہ اکثر چیزوں میں ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں فقر مسلط کرنے کا ارشاد ہے، اس کے معنی صرف یہ نہیں کہ روپیہ، پیسہ اور ضرورت کی اشیاء اس کے پاس نہ رہیں، بلکہ فقر کے اصلی معنی محتاجی اور حاجت مندی کے ہیں۔ ہر شخص اپنے کاروبار اور ضروریات زندگی میں دوسروں کا جتنا محتاج ہو وہ اتنا ہی فقیر ہے۔ اس زمانے کے حالات پر غور کیا جائے تو انسان اپنے رہن سہن اور نقل و حرکت اور اپنے ارادوں کے پورا کرنے میں ایسے قوانین میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے لقمہ اور کلمہ تک میں پابندیاں ہیں۔ اپنا مال موجود ہوتے ہوئے خریداری میں آزاد نہیں کہ جہاں سے چاہے کچھ خریدے، سفر میں آزاد نہیں کہ جب کہیں جانا چاہے چلا جائے۔ ایسی پابندیوں میں انسان جکڑا گیا ہے کہ ہر کام کے لیے دفتر گردی اور افسروں سے لے کر چپڑاسیوں تک کی خوشامد کے لیے کیے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ یہ سب محتاجی ہی ہے تو جس کا دوسرا نام فقر ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سجین جس کے معنی تنگ جگہ میں قید کرنے کے ہیں۔ قاموس یعنی ڈکشنری میں ہے کہ سجین کے معنی دائمی قید کے ہیں، اور احادیث و آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجین ایک مقام خاص کا نام ہے، اور کفار و فجار کی ارواح کا مقام یہی ہے، اور اسی مقام میں ان کے اعمال نامے رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال نامے اس جگہ میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی ایسی کتاب جامع ہو جس میں تمام دنیا کے کفار و فجار کے اعمال لکھ دیے جاتے ہوں۔ یہ مقام کس جگہ ہے؟ اس کے متعلق حضرت برا بن عازب رسالے کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے، اور علیین 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے۔ بعض روایت حدیث میں یہ بھی ہے کہ سجین کفار و فجار کی ارواح روحوں کا مستقر ہے، یعنی کہ ٹھکانہ ہے، اور علیین مومنین اور متقین کی روحوں کی جگہ ہے۔ بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت آسمان میں ہے اور جہنم زمین میں،
اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 7ویں زمین سے لایا جائے گا۔ ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم 7ویں زمین میں، اور وہیں سے بھڑک کر سارے سمندر اور دریا اس کی آگ میں شامل ہو جائیں گے اور سب کے سامنے آ جائے گی۔ جہنم کے لائے جانے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جن روایت میں یہ آیا ہے کہ سجین جہنم کے ایک مقام کا نام ہے، وہ بھی اس پر منطبق ہو گیا۔ کتاب مرقوم، مرقوم کے معنی اس جگہ مختوم کے ہیں، یعنی مہر لگی ہوئی ہے۔ امام بغوی اور ابن کثیر نے فرمایا کہ جملہ مقام سجین کی تفسیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتاب الفجار آیا ہے اس کا بیان معنی یہ ہے کہ کفار و فجار کے اعمال نامے مہر لگا کر محفوظ کر دیے جائیں گے، ان میں کسی کمی بیشی اور تغیر کا امکان نہ رہے گا، اور ان کے محفوظ کرنے کی جگہ سجین ہے۔ یہاں کفار کی ارواح کو جمع کر دیا جائے گا۔ ران رین سے مشتق ہے، جس کے معنی زنگ اور میل کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے۔ جس طرح زنگ لوہے کو کھا کر مٹی بنا دیتا ہے، اسی طرح ان کے گناہوں کے زنگ نے ان کے دلوں کو یہ صلاحیت کو ختم کر دیا جس سے بھلے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ لفظ کلا جو آیت کے شروع میں ہے اس کو حرف ردا کہتے ہیں، جس کے معنی دفع کرنے اور زجر و تنبیہ کرنے کے ہیں۔ پہلی آیتوں میں کفار کی تکذیب کا ذکر تھا کہ وہ آیات قرآن کو کہانیاں کہہ کر جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ کلا سے اس پر زجر و تنبیہ کی ہے کہ ان جاہلوں نے اپنے گناہوں کے انبار میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کی اس نورانیت اور صلاحیت کو ختم کر دیا ہے جس سے حق و باطل پہچانا جاتا ہے، اور یہ صلاحیت حق تعالیٰ ہر انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تکذیب کسی دلیل یا عقل و فہم کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب اندھے ہو چکے ہیں، انہیں بھلا اور برا نظر ہی نہیں آتا۔ قیامت کے روز یہ کفار فجار اپنے رب کی زیارت سے محروم پس پردہ روک دیے جائیں گے۔ یہ ان کے اس عمل کی سزا ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں حق کو نہیں پہچانا تو اب اپنے رب کی زیارت کے قابل نہیں رہے۔ حضرت امام مالک اور شافعی نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین اور اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی، ورنہ پھر کفار کے محجوب رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔ بعض اکابر علماء نے فرمایا کہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت سے حق تعالیٰ کی محبت پر مجبور ہے، اسی لیے دنیا کے عام کفار و مشرکین چاہے کتنے ہی کفر و شرک میں مبتلا ہوں اور اللہ جل شانہ کے ذات و صفات کے متعلق باطل عقیدے رکھتے ہوں، مگر اتنی بات سب میں مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت سب کے دلوں میں ہوتی ہے، اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اسی کی جستجو اور رضا جوئی کے لیے عبادتیں کرتے ہیں۔ راستہ غلط ہوتا ہے، اس لیے منزل مقصود پر نہیں پہنچتے، مگر طلب اسی منزل حق کی ہوتی ہے۔ وجہ استدلال کی یہ ہے کہ اگر کفار میں حق تعالیٰ کی زیارت کا شوق نہ ہوتا، اس میں ان کی سزا یہ نہ کہا جاتا کہ وہ زیارت سے محروم رہیں گے، کیونکہ جو شخص کسی کی زیارت کا طالب ہی نہیں بلکہ متنفر ہے، اس کی یہ کوئی سزا نہیں کہ اس کو اس کی زیارت سے محروم کیا جائے۔ یشہدو شہود سے مشتق ہے، جس کے معنی حاضر ہونے مشاہدہ کرنے کے آتے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ابرار و صالحین کی کتاب الاعمال کو مقربین دیکھتے ہوں گے، اور مراد مقربین سے فرشتے ہیں، اور دیکھنے سے مراد اس کی نگرانی اور حفاظت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابرار و صالحین کے جو اعمال نامے ہیں مقرب فرشتوں کی نگرانی میں ہوں گے۔ اور شہود سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی لیے جائیں تو یشہدو کے ضمیر کتاب کے بجائے علیین کی طرف راجع ہوگی، اور معنی آیت کی یہ ہوں گے مقربین بارگاہ کی ارواح اسی مقام علیین میں حاضر ہوں گی، کیونکہ یہی مقام ان کی ارواح کا مستقر بنایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پردوں کے کوٹوں میں ہوں گی، جو جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتی ہوں گی، اور ان کے رہنے کی جگہ قندیل ہوں گے جو عرش کے نیچے معلق ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں معلق رہے گی، یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ اپنے جسم میں پھر لوٹ جائے۔ بعض روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین و کفار دونوں کی روحیں ان کی قبروں میں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت برا بن عازب کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح کو آسمان میں فرشتے لے جاتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اس کو میں نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد اسی میں لوٹاؤں گا، پھر اسی زمین سے ان کو دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا۔ اس حکم پر فرشتے اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیتے ہیں۔
اس طرح کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور یہی حکم ہوگا کہ اس کو اس کی قبر میں لوٹا دو۔ امام ابن عبد البر نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ سب کی ارواح بعد الموت قبر ہی میں رہتی ہیں۔ ان میں پہلی اور دوسری روایت میں جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض سے ارواح مومنین کا علیین میں رہنا معلوم ہوتا ہے اور بعض سے جنت میں رہنا، غور کیا جائے تو یہ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مقام علیین بھی ساتویں عرش آسمان پر زیر عرش ہے اور جنت کا بھی یہی مقام ہے۔ خود قرآن کریم کی تصریح سے ثابت ہے کہ اس میں تصریح ہے کہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے اور سدرہ کا ساتواں آسمان میں ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح کفار کی ارواح سجین میں ہے اور ساتویں زمین میں ہے، اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہنم میں بھی ساتویں زمین میں ہے اور اہل سجین کو جہنم کی تپش اور ایذائیں پہنچتی رہیں گی، اس لیے ان کا مقام جہنم میں کہہ دینا بھی صحیح ہے۔ البتہ اوپر جس روایت میں ارواح کا قبروں میں رہنا معلوم ہوتا ہے، بظاہر پچھلی دونوں روایتوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی تطبیق حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں یہ بیان کی ہے کہ یہ بات کچھ بعید نہیں کہ اصل مستقر ارواح کا علیین اور سجین ہی ہوں گے، مگر ان ارواح کا ایک خاص رابطہ قبروں کے ساتھ قائم بھی ہو۔ اس رابطے کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، مگر جس طرح آفتاب و مہتاب آسمان میں ہے، ان کی شعاعیں زمین پر پڑھ کر اس کو روشن بھی کر دیتی ہیں، گرم بھی، اسی طرح علیین سجین کے ارواح کا بھی کوئی رابطہ معنویہ قبروں سے ہو سکتا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غفلت شعار انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آج تم لوگ جن چیزوں کو مرغوب و مطلوب سمجھ کر ان کے حاصل کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہو، یہ ناقص اور فانی نعمتیں اس قابل نہیں کہ ان کو مقصود زندگی سمجھ کر ان کے لیے مسابقت کرو، بلکہ ان میں تو اگر قناعت و ایثار سے کام لے کر یہ سمجھ لو کہ چند روزہ راحت کا سامان ہاتھ سے نکل ہی گیا تو کچھ بڑے صدمے کی بات نہیں، ایسا خسارہ نہیں جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ البتہ تنافس اور مسابقت کرنے کی چیز یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو ہر حیثیت سے مکمل بھی ہیں اور ہمیشہ کی رہنے والی بھی ہیں۔ کفار اہل باطل مومنین اہل حق پر استہزاء ہنستے اور دلگی کرتے ہیں۔ جب اہل حق ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے کرتے ہیں، جس سے مقصود بھی ان کی استہزاء اور ایذا رسانی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ کفار اہل باطل اپنے ٹھکانوں پر لوٹتے ہیں تو مومنین کے ساتھ جو تمسخر اور استہزاء کیا ہے اس کا باہم تذکرے مزے لے کر کرتے ہیں کہ ہم نے خوب ان لوگوں کو ذلیل کیا۔ اور جب یہ کفار مومنین کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمدردی کے لہجے میں اور در حقیقت تمسخر کے لیے کہتے ہیں کہ بیچارے بڑے سادہ لو بے وقوف ہیں کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کر دیا ہے۔ آج کل کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت وہ لوگ جو کچھ نئی تعلیم کی نحوست سے دین و آخرت سے بے فکر ہو چکے ہیں، خدا اور رسول پر ایمان برائے نام رہ جاتا ہے، وہ علماء و صلحاء کے ساتھ بینی اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ مسلمانوں کو اس عذاب علیم سے نجات عطا فرمائے۔ اب ہم اس کی کچھ تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ہلال بن طلق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ مکہ مدینے والے بہت ہی عمدہ ناپ تول رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ویل للمطففین ہے۔ بس تطفیف سے مراد ناپ تول کی کمی ہے، خواہ اس صورت میں کہ اوروں سے لیتے وقت زیادہ لے لیا اور دیتے وقت کم دیا، اس لیے انہیں دھمکایا کہ یہ نقصان اٹھانے والے اور ہلاک ہونے والے ہیں کہ جب اپنا حق لیں تو پورا لیں، بلکہ زیادہ لے لیں، اور دوسروں کو دینے بیٹھیں تو کم کر دیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن رحمان عز و جل کی عظمت کے سامنے سب کھڑے کپ کپا رہے ہوں گے، اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ 1 یا 2 نیزے کے برابر اونچا ہوگا اور سخت تیز ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غرق ہوگا، بعض کی ایڑیوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، اور بعض کو تو ان کا پسینہ لگام بنا ہوا ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ دھوپ اس قدر تیز ہوگی کہ کھوپڑی بھنا اٹھے گی، اور اس طرح اس میں جوش اٹھنے لگے گا کہ جس طرح ہنڈیا میں خطبدیاں آتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پر اپنی انگلیاں رکھ کر بتایا کہ اس طرح پسینے کی لگام چڑھی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ بعض بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور حدیث میں ہے 70 سال تک بغیر بولے چالے کھڑے رہیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 300 سال تک کھڑے رہیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 40,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور 10,000 سال میں فیصلہ کیا جائے گا۔
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو کیا کرے گا جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے 300 سال تک کھڑے رہیں گے، نہ تو کوئی خبر آسمان سے آئے گی، نہ کوئی حکم کیا جائے گا۔ حضرت بشیر صالح نے کہنے کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، جب بسترے پہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اور حساب کی برائی سے پناہ مانگ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 40 سال تک لوگ سر اونچا کیے کھڑے رہیں گے، کوئی بولے گا نہیں، نیک و بد کو پسینے کی لگامیں چڑھی ہوئی ہوں گی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز شروع کرتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، پھر کہتا اللہم اغفر لی وحدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے روزیاں دے اور عافیت عنایت فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کے مقام کی تنگی سے پناہ مانگتے۔ ابن جریر کی ایک غریب منکر اور غیر صحیح حدیث میں ہے کہ فلق جہنم کا ایک منہ بند کردہ کنواں ہے اور سجین کھلے منہ والا گڑھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں تنگ جگہ، جیل خانے کے نیچے کی مخلوق میں تنگی ہے اور اوپر کی مخلوق میں کشادگی۔ آسمانوں میں ہر اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان سے کشادہ ہے، اور زمینوں میں ہر نیچے کی زمین اوپر کی زمین سے تنگ ہے، یہاں تک کہ بالکل نیچے کی تہہ بہت تنگ ہے، اور سب سے زیادہ تنگ جگہ 7ویں زمین کا وسطی مرکز ہے۔ چونکہ کافروں کے لوٹنے کی جگہ جہنم ہے اور وہ سب سے نیچے ہے۔ کتاب مرقوم، یہ سجین کی تفسیر نہیں بلکہ یہ تفسیر ہے اس کی جو ان کے لیے لکھا جا چکا ہے کہ آخر کار جہنم میں پہنچیں گے۔ ان کا نتیجہ یہ لکھا جا چکا ہے کہ اس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے، نہ اس میں اب کچھ زیادتی ہوگی نہ کمی۔ تو فرمایا ان کا انجام سجین ہونا ہماری کتاب میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہوگی، انہیں جہنم کا قید خانہ اور رسوائی والے المناک عذاب ہوں گے۔ حدیث میں ہے، ویل ہے اس شخص کے لیے جو کوئی جھوٹی بات کہہ کر لوگوں کو ہنسانا چاہے، اسے ویل ہے۔ پھر ان جھٹلانے والے بدکاروں کافروں کی مزید تشریح کی اور فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کو نہیں مانتے، اسے خلاف عقل کہہ کر اس کے واقع ہونے کو محال جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کا جھٹلانا انہی لوگوں کا کام ہے جو اپنے کاموں میں حد سے گزر جائیں، حرام کام کرنے لگ جائیں یا جائز کاموں میں حد سے بڑھ جائیں، اسی طرح اپنے اقوال میں گناہ گار ہوں، جھوٹ بولیں، وعدہ خلافی کریں، گالیاں بکیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں دلیل ہے کہ مومن قیامت کے دن دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔ امام صاحب کا یہ فرمان بالکل درست ہے اور آیت کا صاف مفہوم یہی ہے، اور دوسری جگہ کھلے الفاظ میں بھی یہ موجود ہے، یعنی اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح اور متواتر حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایماندار قیامت والے دن اپنے رب عز و جل کو اپنی آنکھوں سے قیامت کے میدان میں اور جنت کے نفیس باغیچوں میں دیکھیں گے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاب ہٹ جائیں گے اور مومن اپنے رب کو دیکھیں گے اور کافروں کو پردوں کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ البتہ مومن ہر صبح و شام پروردگار عالم کا دیدار حاصل کریں گے یا اسی جیسا اور کلام۔ پھر فرماتا ہے کہ نہ صرف اللہ سے ہی محروم رہیں گے بلکہ یہ لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور انہیں حقارت، ذلت اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر غصے کے ساتھ کہا جائے گا، یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ یہ مسائلوں پر بیٹھے ہوں گے، اپنے ملک و مال کو، نعمتوں اور راحتوں کو، عزت و جاہ کو، مال و متاع کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ خیر و فضل، یہ نعمت و رحمت نہ کبھی کم ہو، نہ گم ہو، نہ گھٹے نہ مٹے۔ یہ بھی معنی ہے کہ اپنی آرام گاہوں میں تخت سلطنت پر بیٹھے دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہوتے رہیں گے، تو گویا کہ فاجروں کے بالکل برعکس ہوں گے۔ ان پر دیدار باری تعالیٰ حرام تھا، ان کے لیے ہر وقت اجازت ہے، جیسے کہ ابن عمر رضی کی حدیث میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ سب سے نیچے درجے کا جنتی اپنے ملک اور ملکیت کو 2000 سال کی راہ تک دیکھے گا، اور سب سے آخر کی چیزیں اس طرح اس کی نظروں کے سامنے ہوں گی جس طرح سب سے اول چیزیں اعلیٰ درجے کی جنتی تو دن بھر میں 2 مرتبہ دیدار باری تعالیٰ کی نعمت سے اپنے دل کو مسرور اور آنکھوں کو پرنور کریں گے۔ اگر کوئی ان کے چہرے پر نظر ڈالے گا تو بیک نگاہ آسودگی اور خوشحالی، جاؤ حشمت، شوکت و ستود،
خوشی و سرور دیکھے گا۔ رحیق جنت کی ایک قسم کی شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اسے اللہ تعالیٰ رحیق مختوم پلائے گا، یعنی جنت کی مہر والی شراب۔ جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اسے اللہ تعالیٰ جنت میں میوے کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اسے جنتی سبز ریشم کے جوڑے پہنائے گا۔ اہل ایمان کو مذاق کرنے والوں کا انجام، یعنی دنیا میں تو ان کافروں کی خوب بنائی تھی، ایمانداروں کا مذاق اڑاتے رہے، چلتے پھرتے آوازیں کستے رہے اور حقارت و تذلیل کرتے رہے، اپنے والوں میں جا کر خوب باتیں بناتے تھے، جو چاہتے تھے پاتے تھے، لیکن شکر تو کہاں اور کفر پر آمادہ ہو کر مسلمانوں کی ایذا رسانی کے درپے ہو جاتے تھے، اور چونکہ مسلمان ان کی مانتے نہ تھے تو انہیں یہ گمراہ کہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، کچھ یہ لوگ محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، انہیں مومنوں کی کیا پڑی ہے؟ کیوں ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے اعمال و افعال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں اور طعنہ آمیز باتیں بناتے ہیں؟ میرے خاص بندے کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم کر، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق میں اڑایا اور اس قدر غافل ہوئے کہ میری یاد بھلا بیٹھے اور ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دیکھو آج میں نے انہیں ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہ ہر طرح کامیاب ہیں۔ یہاں بھی اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ آج قیامت کے دن ایماندار ان بدکاروں پر ہنس رہے ہیں اور تختوں پر بیٹھے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جو صاف ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ گمراہ نہ تھے، گو تم انہیں راہ گمراہ کردہ کہا کرتے تھے، بلکہ یہ دراصل اولیاء اللہ تھے، مقربین الہی تھے۔ اسی لیے آج اللہ کا دیدار ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اس کی بزرگی والے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جیسا کچھ ان کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا تھا، اس کا پورا بدلہ انہیں آخرت میں مل گیا یا نہیں؟ ان کے مذاق کے بدلے آج ان پر ہنسی اڑی، یہ انہیں گھٹاتے تھے، اللہ نے انہیں بڑھایا، غرض پورا تمام کمال و بدلہ دے دیا گیا۔ اب ہم تفسیر قرطبی دیکھتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کی سزا۔ حضرت ابن عمر صلی اللہ علیہ نے ان 3 آیات یعنی کہ ویل للمطففین والی جو آیتیں ہیں 3 شروع کی، ان کو پڑھا تو رونے لگے، یہاں تک کہ گر پڑے اور ماں باپ کی قرات کرنے سے رک گئے۔ پھر کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس روز لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک پہنچے گا، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے کولہوں تک پسینہ پہنچے گا، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے سینے تک پسینہ پہنچے گا، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے کانوں تک پسینہ پہنچے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک اس میں یوں غائب ہو جائے گا جس طرح مینڈک پانی میں غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ 300 سال تک اس میں کھڑے رہیں گے۔ کہا، مومنوں کے لیے ایک فرض نماز کے برابر آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے، لوگ اس روز رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں کوئی پسینے میں کھڑا ہوگا جو اس کے کانوں کے نصف تک پہنچے گا۔ میں کہتا ہوں، ہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی کہ مومن کے معاملے میں تخفیف کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ وقت اس فرض نماز سے بھی خفیف ہوگا جو دنیا میں نماز پڑھتا تھا۔ لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کی شرعی حیثیت۔ رب العالمین یہ قیام تو اس کی عظمت و حق کے مقابلے میں کوئی دقت نہیں رکھتا۔ جہاں تک لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونے کا تعلق ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے اور کچھ نے اسے منع کیا ہے۔ یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے اٹھے تھے اور ان سے معانقہ کیا تھا۔ حضرت طلحہ حضرت کعب بن مالک کے لیے اس روز اٹھے تھے جس روز ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، جب حضرت سعد بن معاذ انصار کے سامنے آئے تھے تو اپنے سردار کے لیے اٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ آدمی کی حالت و نیت کی طرف لوٹتا ہے، اگر وہ انتظار کرے اور اپنے لیے قیام کا اعتقاد رکھے تو یہ ممنوع ہے، اگر یہ خوشی کے اظہار و صلہ رحمی کے لیے تو یہ جائز ہے اور اسباب کے ساتھ خاص ہے، جس طرح سفر سے آنا۔ حضرت کعب سے یہ مروی ہے کہ سجین سیاہ چٹان ہے جو 7ویں آسمان کے نیچے ہے، اس میں ہر شیطان کا نام لکھا ہوا ہے، تو کفار کے نفوذ بھی وہاں پائے گا۔ سعید بن جبیر نے کہا، سجین ابلیس کے رخسار کے نیچے ہے۔ یحییٰ بن سلام نے کہا، یہ زمین کے نیچے سیاہ پتھر ہے جس میں کفار کی روحوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔
عطا خراسانی نے کہا یہ سب سے نچلی ساتویں زمین ہے، اس میں ابلیس اور اس کی ذریت ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ردع اور جھڑکنے کے لیے ہے، یعنی یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا اس کا معنی حقہ ہے، یعنی یقیناً ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے ترمذی شریف میں، حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، بندہ جب خطا کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جب وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ ایسا کرے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ بس وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ مجاہد سے یہ مروی ہے، دل ہتھیلی کی مانند ہے اور اپنی ہتھیلی کو بلند کیا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے اور اپنی انگلی کو بند کر لیا، اور جب وہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے، اور ایک اور کو بند کیا، یہاں تک کہ اپنی تمام انگلیوں کو بند کیا، یہاں تک کہ اس کے دل میں مہر لگا دی جاتی ہے۔ علماء کی رائے ہے یہی زنگ ہے۔ پھر اس آیت کے کریمہ کی تلاوت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، بکر بن عبداللہ نے کہا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چوبھے جیسا داغ بن جاتا ہے، پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو دل چھنی جیسا ہو جاتا ہے، وہ کسی چیز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اور نہ اس میں کوئی صالحت ثبت رہتی ہے۔ اب اس کی کچھ تفسیر ہم فی ظلال القرآن میں دیکھتے ہیں۔ ان آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اسلام آیا تو مکہ میں ناپ تول میں کمی کا ایک ظالمانہ نظام ایک خوفناک شکل میں موجود تھا۔ مکہ کے کبرا یہ کام کرتے تھے، ان لوگوں کا پورا عرب بلکہ شرق و غرب کی تجارت پر قبضہ تھا، اور یہ اکابر وسیع کاروبار کے مالک تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کا جال پھیلا رکھا تھا۔ یہ لوگ گرمیوں اور سردیوں کے سفر شام اور یمن کے ساحل کی طرف کرتے، اور انہوں نے مختلف مواقع پر تجارتی میلے بھی منظم کر رکھے تھے۔ مثلا حج کے موقع پر عکاس کا بازار لگتا تھا، جس میں وسیع تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ادبی اور تاریخی سرگرمیاں بھی زوروں پر ہوتی تھیں۔ ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ان اکابر مجرمین کو سخت دھمکی دیتا ہے کہ تباہی تمہارے سر پر ہے۔ اسی طرح ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برا کام کرنے والے لوگ اونچے طبقات کے لوگ تھے، اور ان کو ایسا معاشرتی مقام حاصل تھا کہ یہ لوگوں کو اس پر مجبور کرتے تھے کہ ان کو کم دیں۔ یعنی قرآن کے الفاظ یقتالون علی الناس استعمال کیا ہے، جس میں لفظ اعلیٰ برتری کے مفہوم میں ہے، یعنی اپنی اونچی پوزیشن کی وجہ سے لوگوں پر کم ناپ تول ٹھونستے تھے، اور جب ان سے وہ کچھ لیتے تھے تو جبراً زیادہ لیتے تھے۔ اگر وہ پورا لیتے تھے تو یہ بات قابل اعتراض نہ ہوتی اور اس کا ذکر ہی نہ کیا جاتا، یعنی وہ جو چاہتے جبراً لے لیتے، اور جب لوگوں کو دیتے تو اپنی سیاسی اور سماجی پوزیشن کی وجہ سے کم دیتے، کیونکہ وہ لوگ اپنے حقوق پورے حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے، اس لیے ان کبرا کو سیاسی اور قبائلی برتری حاصل تھی، اور معاشی برتری کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے تھے کہ ان کے اس ظلم پر راضی ہوں۔ اس مکی معاشرے میں دعوت اسلامی کے نہایت ہی ابتدائی ایام میں اس مسئلے کی طرف توجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کا مزاج کیا ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے اور زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، خواہ وہ نظریاتی ہو یا عملی۔ اس نظام کی اٹھان گہرے اخلاقی اصولوں پر ہے جو اس نظام کے اندر نہایت ہی گہرائی میں رکھے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان ابتدائی ایام ہی میں اس غلط روش کو ناپسند کیا، کیونکہ باہمی معاملات میں یہ کھلی بد اخلاقی تھی۔ حالانکہ اس دور میں اسلام کو اجتماعی قیادت اور اختیارات حاصل نہ تھے، نہ حکومت تھی، نہ اسلامی شریعت نافذ تھی، لیکن اسلام نے اپنے مزاج کے عین مطابق اس برائی کے خلاف یہ آواز بلند کی اور اعلان کر دیا کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ مکہ کے سردار، برسر اقتدار اور با اختیار تھے، ان کو لوگوں پر روحانی سیادت حاصل تھی، اور یہ عقیدہ شرک کے محافظ تھے، اور ان کو مکہ میں معاشی برتری بھی حاصل تھی۔ اسلام نے ان لوگوں کی قیادت و سیادت کے باوجود ان کے اس ظلم اور دھاندلی کے خلاف آواز بلند کی، اور غریب عوام کے حق میں آواز بلند کی جن کا استحصال کیا جا رہا تھا، اور یہ استحصال وہ ان مذہبی خیالات کی بنا پر کر رہے تھے جنہوں نے ان عوام کے ذہنوں پر بٹھا دیے تھے۔ اسلام نے جو آواز اٹھائی وہ اسلام کی فطری آواز تھی، اسلامی نظام کے مزاج کے عین مطابق تھی، اور یہ ایک ایسی آواز تھی جو سوئے ہوئے عوام کو جگا رہی تھی
اور تحریک اسلامی نے یہ آواز اس وقت اٹھائی جب اس کے ماننے والے اس وقت مکہ میں مقہور اور محصور تھے، اور جن لوگوں کے خلاف یہ اٹھائی گئی وہ معاشرے پر چھائے ہوئے تھے اور ان کو معاشی اور دینی اور مالی برتری حاصل تھی۔ جو لوگ اسلامی نظام کے اقتدار کی راہ روک رہے ہیں، ان لوگوں نے ہر دور اور ہر مقام پر اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھا۔ انہوں نے اسلامی نظام کے غلبے کے نتائج کو اچھی طرح جانا ہے، تبھی انہوں نے اسلامی نظام کے غلبے کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ جانتے تھے اور ہیں کہ ان کے باطل طور طریقے، ان کے جابرانہ مفادات اور خود ان کی کھوئی قوت اور ان کی بے راہ روی، غرض یہ چیزیں اسلامی نظام کے غلبے کے نتیجے میں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ یہ تو ایک سیدھا اور نہایت ہی شریفانہ نظام ہے۔ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یہ باغی اور سرکش اور ڈنڈی مارنے والے، خواہ اس ڈنڈی مارنے اور ظلم کی جو صورت بھی ہو، مالی ظلم ہو یا دوسرے حقوق و فرائض میں ظلم ہو، یہ باغی اور سرکش دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اسلامی نظام سے زیادہ خائف رہتے ہیں، کیونکہ یہ نہایت ہی منصفانہ اور پاک و صاف نظام ہے۔ یہ نظام انسانی حقوق پر کوئی سودے بازی اور کوئی مداہنت قبول نہیں کرتا اور نہ کچھ لو اور کچھ دو کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہجرت سے قبل جن لوگوں نے عقبہ ثانیہ کی بیعت کی، انہوں نے اسی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عاصم ابن عمر نے بتایا کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے جمع ہوئے تھے، اس موقع پر عباس ابن عبادہ بنی سالم بن عوف کے فرد نے کہا، اہل خزرج، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم اور ہم اسود و احمر کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں۔ اگر تمہاری رائے یہ ہے کہ جب ہمیں مالی تاوان لاحق ہوگا اور ہمارے شرفا قتل ہوں گے اور پھر ہم اس کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں گے، تو ابھی سے اسے چھوڑ دو۔ اگر بعد میں تم اسے چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس بات پر تل گئے کہ مال لٹانا اور اشراف کا قتل ہونا ہمیں منظور ہے، تو بیعت کر لو۔ خدا کی قسم، یہ دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ تو بیعت کرنے والوں نے کہا، ہم مال لٹانے اور اشراف کے قتل پر بھی اسے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا، رسول خدا، اس پر ہمیں کیا اجر ملے گا اگر ہم نے یہ عہد پورا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ تو انہوں نے کہا، لائیے ہاتھ۔ آپ نے بھی ہاتھ بڑھایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ غرض بیعت عقبہ کی کرنے والوں نے بھی اس دین کے مزاج کو سمجھ لیا، اور کبرائے قریش نے بھی سمجھ لیا کہ یہ دین تلوار کی دھار کی طرح عدل انصاف کے اصولوں پر سیدھا قائم ہے۔ یہ زیادتی اور سرکشی کسی طرح بھی برداشت نہیں کرتا، نہ حد سے تجاوز اور بغاوت کا برداشت کرتا ہے، نہ کبر و غرور کو، اور نہ یہ دین کے نام پر ظلم و زیادتی اور دھوکے بازی اور استحصال کو برداشت کرتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو سرکش ہو، باغی ہو، متکبر ہو، استحصالی ہو، وہ اس دین اور اس کی دعوت اور اس کے دائیوں کا دشمن ہوتا ہے۔ هل صوب الکفار ما كانوا يفعلون، مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے؟ ہاں، کیا ان کو بدلہ مل گیا؟ وہ جو کچھ کرتے تھے اس کا ثواب مل گیا۔ ان کو ثواب تو نہ ملا تھا۔ لفظ ثواب کا مفہوم تو حسن و جزا ہے، اور ان کو ہم ابھی جہنم میں چھوڑ کر آئے اور انہوں نے اپنی کیے کی سزا پا لی ہے، تو یہ سزا گویا ان کے لیے ثواب ہے۔ لفظ ثوب استعمال کر کے قرآن نے ان کے ساتھ ایسا مذاق کیا جس کی چبھن وہ دل کی گہرائی میں محسوس کرتے ہیں۔ اب ہم اس منظر کے سامنے قدرے کھڑے ہوتے ہیں جس کے مناظر حرکت سے بھرپور ہیں۔ یہ ان لوگوں کا منظر ہے جنہوں نے اس دنیا میں مسلمانوں اور تحریک اسلامی کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس سے قبل ابرار اور نیک لوگوں کی جزا کے بیان میں قرآن کریم نے قدر طوالت سے کام لیا تھا، اور ان کے عیش و عشرت کے مناظر میں طوالت سے کام لیا تھا۔ یہ طویل بیان اور تفصیلات تاثیر کے لحاظ سے اعلیٰ خوبیوں کا مالک تھا، اور شعوری اور نفسیاتی لحاظ سے مکہ کے مشکل حالات میں کام کرنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین تسلی تھی۔ مکہ میں یہ مٹھی بھر مسلمان سخت مشکلات سے دوچار تھے، ان کو اذیت دی جا رہی تھی اور ان پر قسم قسم کی تشدد ہو رہے تھے۔ ان باتوں کا ان پر بہرحال گہرا اثر ہوتا تھا۔ ان کو ضرورت تھی ان کی ڈھارس بندھائی جائے اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو جو اذیت دی جا رہی تھی، اس کی یہ تفصیلات مسلمانوں کے لیے اہم تھی۔ ایک گونا تسلی تھی کہ ان کا رب بہرحال دیکھ رہا ہے اور وہ ان تکالیف کو یوں ہی نہ چھوڑ دے گا۔ اگرچہ وقتی طور پر کافروں کو مہلت دی جا رہی تھی، یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے اہل ایمان کے دلوں کی تسلی کے لیے کافی تھا۔
اس سے اہل ایمان کے زخم مندمل ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ مزاح کرنے والوں کو کس طرح مزاح کر رہے ہیں، اور اہل ایمان ان کو کیا کیا اذیتیں دے رہے ہیں، اور ان کے اعلام اور ان کی تکالیف سے کس طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ کمینے کس طرح گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی شرم بھی نہیں آتی، لیکن اہل ایمان کا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور قرآن میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ صورت حالات اللہ کے ہاں اس قابل ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اہل ایمان کے دلوں میں احساس پیدا ہو گیا تو ان کے تمام غم اور آلام دور ہو گئے اور تمام رنج و الم ختم ہو گئے۔ پھر ان کا رب ان مجرموں کے ساتھ ایک سنجیدہ مذاق کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جری مجرم اس مزاح کو محسوس نہ کریں کیونکہ ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، ان کے قلوب ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں بلکہ سیاہ ہو چکے ہیں، لیکن اہل ایمان کے حساس دل اور خوف خدا سے کانپنے والے دل اس مزاح کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اور یہ ان کے دکھوں اور دردوں کے لیے سکون بخش دوا ہے اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔